السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو حجر اسود کی قدر و قیمت اور فضیلت سے واقف نہ ہو، اور ہر صاحب ایمان کے دل کی آرزو ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار تو وہ ضرور حجر اسود کو چھوئے اور اس کا بوسہ لے۔ حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود کیسے چوری ہوا؟ حجر اسود پانی میں ڈوبتا کیوں نہیں؟ حجر اسود آگ میں گرم کیوں نہیں ہوتا؟ حجر اسود کے فضائل اور اوصاف کیا ہیں؟ حجر اسود کو کیوں ہم بوسہ دیتے ہیں؟ تاریخ میں حجر اسود کے ساتھ کیا کیا حادثات پیش آئے، آئیے جانتے ہیں۔ حجر اسود سے منسوب ایمان افروز واقعات کا تذکرہ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے حوصلہ افزائی فرمائیں۔ حجر اسود عربی زبان کا لفظ ہے، یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں، اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ کے دائرے میں چڑھے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے وقت ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوت میں سے یاقوت تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دور اور روشنی کو ختم کر دیا۔ اگر اللہ رب العزت ان کی روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ حجر اسود جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت اس کو ایک گوشے میں نصب فرمایا تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو ایک شقم جبل ابی قیس میں امانت کے طور پر رکھ دیا گیا تھا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دیوار خانہ کعبہ میں نصب کیا۔ سن 606 میں جب امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال تھی، سیلاب نے کعبے کی گردن عمارت کو نقصان پہنچایا اور اہل قریش نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی، مگر جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے کو پکڑ کر اٹھائیں۔ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں حجر اسود رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو اٹھا کر دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود پر چاندی کا کور بنوایا۔ سن 1268 ہجری میں سلطان عبدالحمید نے حجر اسود پر سونے کا کور بنوایا، جسے 1281 میں سلطان عبدالعزیز نے دوبارہ چاندی میں تبدیل کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور اسے بنی آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا۔ حجر اسود کے فضائل اور اوصاف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات اور احادیث تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، مگر جنت کا یہ انمول موتی مقدس متبرک یاقوت گردش ایام کی ستم رانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا اور متعدد بار اسے فساق فجار ظالموں کے ہاتھوں تختہ مشق بننا پڑا۔ حجر اسود بارہا حادثات کا شکار ہوا۔ تاریخ میں کم از کم 6 واقعات ملتے ہیں جب حجر اسود کو چوری کیا گیا یا توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ہو سکتا ہے ان حادثات کی تعداد زیادہ ہو۔ اسلامی روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ 7 ذی الحج سن 1317 ہجری کو
بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان نے مکہ معظمہ پر قبضہ کیا، اور خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال 1317 ہجری کو حج بیت اللہ نہ ہو سکا اور کوئی شخص عرفات نہ جا سکا۔ یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ اسی ابو طاہر نے اپنے دور میں حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کے ساتھ معاملہ کیا، فیصلہ ہوا اور 30,000 دینار اس کو دیے، تب جا کر حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا۔ یہ واپسی 1339 کو ہوئی، گویا 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی تھا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے تو اس وقت کے خلیفہ وقت نے بڑے عالم، بہت بڑے محدث شیخ عبداللہ بن ناکم کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھیجا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے نقل کیا گیا ہے، جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود ان کے حوالے کیا۔ جب ان کے سامنے پتھر خوشبودار خوبصورت غلاف میں سے نکالا گیا، یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں، تو محدث عبداللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم اس کو لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ پانی میں یہ ڈوبتا نہیں، دوسری یہ ہے کہ آگ میں گرم بھی نہیں ہوتا۔ جب اس پتھر کو پانی میں ڈالا گیا تو وہ پانی میں ڈوب گیا، پھر آگ میں ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا ہم اصل حجر اسود لے کر جائیں گے۔ پھر اصل حجر اسود لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا، پھر پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ سبحان اللہ۔ محدث عبداللہ نے فرمایا پہلی یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ اس وقت ابو طاہر نے تعجب کیا اور کہا کہ یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہ باتیں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا اور جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی تھی، اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ شریف کی طرف جا رہا تھا، مگر جب یہ اسے خانہ کعبہ سے چوری کیا گیا تھا، نکالا گیا تھا اور بحران لے کر جا رہے تھے تو جس اونٹ پر بھی حجر اسود کو لادا جاتا وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے۔ 22 سال کے عرصے کے بعد حجر اسود واپس خانہ کعبہ کو نصب کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ زمین میں حجر اسود اللہ رب العزت کا دایاں ہاتھ ہے۔ روز قیامت ایک زبان حق اور باطل جس کے ساتھ اس نے چھوا ہوگا اس کی گواہی دے گا۔ یہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے اور نہ ہی آگ سے گرم ہوتا ہے۔ حجر اسود وہ ہے جو کعبہ کے جنوب مشرق کنارے میں ہے اور یہیں سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ اصل میں جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے۔ اس کا رنگ مقام ابراہیم کی طرح سفید اور شفاف تھا اور یہ آنسو بہانے اور دعا کے قبول ہونے کی جگہ ہے۔ اسے چھونا اور اس کا بوسہ لینا مسنون ہے اور زمین میں یہ اللہ رب العزت کا دایاں ہاتھ ہے، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ توبہ کا عہد کرتے ہوئے مسافر کا مقام ہے۔ جس نے بھی اسے چھوا یہ روز قیامت اس کی گواہی دے گا۔ جو اس کے برابر ہوتا ہے وہ رحمان کے ہاتھ سے معاہدہ کر رہا ہے اور اسے چھونے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ انبیاء، صالحین، حجاج، عمرہ اور زیارت کرنے والوں کی لبوں کے ملنے کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔